تاکہ وہ اصلاح کر لے. جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، ہمیں اپنے قول اور فعل کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل میں کیا فرق ہے. ہم پر جو بھی مصیبت آئے گی وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم پر اٹھائے جاتے ہیں. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جیسے ہم کرتے ہیں ہمیں ویسے ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اعمال کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم پر اٹھائے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں. تو وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غفلت کرنا. جو بھی مصیبت آتی ہے اصل اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم یہاں پر ٹھہر جائیں اور اپنے قول اور فعل کو دیکھیں اور پھر ہم اپنے واپس آنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار دلوں کا اطمینان تو ذکر الہی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد کیا کرو. یعنی کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے 4 ذریعے بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کر رکھنا چاہیے، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو عطا کیا تھا، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو میں تم سے وہ نعمتیں چھین لوں گا اور میرا عذاب سخت ہے. بظاہر تو یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت سے گزر رہے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو یہ لوگ موجود ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایمان والے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایمان کی علامت یہ ہے کہ یہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی ماتم ہو جائے تو اس میں ماتم کرنا حرام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ وہ ہے ماتم کرنے والا قیامت کے دن اس کو آپ کا لباس بنایا جائے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ذکر کر کے رو رو کے اپنے سینے کو پیٹنا. اگر بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ فکر کی بات ہے، یہ اس میں نہیں آتا. لیکن کسی کی تعریفیں بیان کر کر کے اس کے اپنے سینوں کو پیٹنا، اس کو ہم ماتم کرنا کہتے ہیں. ہماری شریعت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے. ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ہمارا شکر جو ہے وہ ہمارے اپنے زبان کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دی ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ہم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی بدخوائی نہ کریں. اور کان کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں. اور اپنے باقی رضا کا شکر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے اللہ تعالیٰ کے کمال کے خلاف کوئی عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کو مختصر کر کے جناب میں حافظ صاحب سے تقاضا گزار ہوں. حافظ
پیار صاحب سے کہ وہ آ کے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، مجھے اس محفل میں آج غالباً تیسری چوتھی بار آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں نے اس سے گزشتہ محفل میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اجاز الدین شاہ صاحب دامہ عمرہ نے حکم فرمایا تھا. ان کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں عرض کی تھیں. ابھی میں نے تمیزی کلمات عرض کیے تھے، ٹائم ختم ہو گیا تھا. آج بھی ٹائم کی قلت ہے، تو جو ٹائم مجھے دیا گیا اس ٹائم میں چند ایک باتیں کروں گا، لیکن آپ توجہ رکھیں گے تو میرے مفہوم اور مطالب کو آپ سماعت فرما کے سمجھ سکیں گے. توجہ نہیں ہوگی تو شاید میں پوری طرح بات آپ تک پہنچا نہ سکوں. میں نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ زمین سے لے کر تخت و سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک، مغرب مشرق شمال جنوب سے لے کر کوئی چیز بھی میرے آقا علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. میں نے یہ بیان کیا تھا، آپ کو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضور علیہ السلام سے ولایت ملی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت ابوبکر صدیق سے ولایت ملی ہے حضرت عمر فاروق کو، حضرت عمر فاروق سے ولایت ملی ہے حضرت عثمان غنی کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولایت ملی ہے مولا علی کو، مولا علی سے ملی ہے امام حسن کو، امام حسن سے ملی ہے امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام سے ملی ہے حضرت امام زین العابدین کو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ولایت ملی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سے ملی ہے امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ ولایت کا سلسلہ چلتے چلتے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا ہے. اب یہ ولایت پر غوث اعظم کا قبضہ ہے اس وقت تک جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا. اور اب کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر نہ ہو، آپ کی تصدیق نہ ہو. تو یہ جو مجمع ہے یہ ہے اہل محبت کا، یہ ہے پیار والوں کا، یہ ہے عقیدت والوں کا. یہ مجمع جو ہے یہ حضرت کے عقیدت مندوں کا. میں اہل محبت کے اجتماع میں باتیں بھی محبت کی ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ اہل نظر کی جو ہے نا نظر، یہ کہاں تک ہے؟ اہل نظر کیا خوب ذوق نظر، اہل نظر کیا خوب ذوق نظر. جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے. ذرا آگے چلے، آپ کہیں گے
یہ تو بات سمجھ نہیں آئی، یہ تو بات ہمارے اوپر سے گزر کے چلی گئی ہے، شاید سب کو سمجھ نہ آئی ہو، سمجھنے والے بھی ہیں۔ ایک اور بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھو نو سب اکھیاں والے پر آتنا آمن کو اکھیاں، دیکھو نو سب اکھیاں والے ہوں گل سمجھ آتی، دیکھو نو سب اکھیاں والے پر آتنا آمن کو اکھیاں، جد دیکھو یار وال دیکھو، جد دیکھو یار وال ویکھن غیر وال جات نہ پاون اکھیاں، غیر وال جات نہ پاون اکھیاں، جدو اکھیاں لگ جاون نال اکھیاں، جدو اکھیاں لگ جاون نال اکھیاں، پھر اکھ نہ چمکاون اکھیاں۔ آدم دیکھ دکان ہو جی، نہیں بات سمجھ رہے، آدم دیکھ دکان ہو جی جتوں مل جاوڑے ہو، کیسی آنکھیں مل جائیں۔ ہجرت کی رات کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، ہجرت کی رات کو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانہ میں سرکار تشریف لاتے ہیں اور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں۔ رات شب ہجرت کی رات ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، قربان جاؤں صدیق کی شان پہ، گھر میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، اور آج یہ کھو جا کے مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ ہجرت کی رات کو جب غار ثور میں جا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے نے غار ثور کی زیارت کی ہو، آج بھی نوجوان آدمی بھی ذرا آرام سے اوپر چڑھتا ہے، جا رہے ہیں غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا کے پاؤں مبارک پتھروں نوکیلے پتھروں نے دفن کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے آقا کو اپنے شانوں پہ اٹھا لیا، جب شانوں پہ اٹھایا سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا میری نظر تخت الثری سے بھی گزر گئی ہے، عرش معلی سے بھی گزر گئی، تخت الثری سے بھی گزر گئی ہے، عرش معلی سے بھی گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نو سب اکھیاں والے پر آسنا مڑو اکھیاں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کا منبر ہے اور 3600 کلومیٹر دور جہاد ہو رہا ہے، حضرت ساریہ جہاد کر رہے ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی شریف کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں بنا دو، 3600 کلومیٹر دور۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بے جوڑ جملہ ہے، خطبہ ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، جملہ بے جوڑ ہے، یہاں کیسا یہ جملہ آ گیا ہے؟ جب حضرت ساریہ واپس تشریف لائے، جب مجاہدین واپس لائے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا جی بات یہ ہے ہم بالکل شکست کھانے والے تھے، امیر المومنین کی آواز پہنچی تو ہم نے پہاڑ کو پیچھے رکھ کر حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ میں جو بات پوائنٹ کی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھ کے 3600 کلومیٹر دور دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی آواز بھی پہنچ رہی ہے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ 3600 کلومیٹر دور کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ مسکر پوچھا، حیدر کرار نے کے سامنے ایک آدمی مسجد نبوی شریف میں کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا بتاؤ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ بات نظر کی کر رہا ہوں، اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ مولا علی نے نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میں نے تخت الثری سے لے کر عرش معلی تک دیکھا ہے، میں نے مغرب سے لے کر مشرق تک دیکھا ہے، میں نے شمال سے لے کر جنوب تک دیکھا ہے، مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا ہے۔ جبریل یا میں ہوں یا تو ہے؟ میں تو جبریل نہیں ہوں، میں تو علی ہوں، جبریل تو ہے۔ فرمایا واقعی جبریل میں ہوں۔ یہ ہے نظر، ایسے نظر کیا خوب ہے ذوق نظر، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے۔ یہ جو اہل اللہ کی نظر ہے یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر،
سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمال، نظر تو الى بلاد اللہ جمال کہاں دلالت علی حکم استثاری، میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پر رئی کا دانا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نسو اکھیاں والے پر ہاتھ نہ آمن اکھیاں، ہاتھ نہ آمن اکھیاں۔ بات سنو، ایک ہے یہ آنکھیں، ایک ہے دل کی آنکھیں، یہ آنکھیں سب رکھتے ہیں لیکن وہ جو آنکھیں ہیں دل کی وہ دل والے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ خواجگام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں جس وقت قید ہوا ہوں میں اس وقت تخت و سراج سے لے کر اچھی محلت بن دے سکتا ہوں۔ سرکار آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جاؤ جا کر 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آؤ۔ میں سارے واقعات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ جب آپ 1000 بار تشریف سورہ اخلاص بھی پڑھ کر آئے، مجاہدہ کر کے آئے، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا معین الدین ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب آپ نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو فرمایا حضور میرے سامنے 18,000 عالم روشن، میرے سامنے 18,000 عالم روشن ہو گئے ہیں۔ اور خواجہ صاحب جب آپ کی محفل میں ہندو آتے تھے، عیسائی آتے تھے، یہودی آتے تھے، غیر مسلم آتے تھے، نظر ڈالتے تھے اور 100 میں سے 90 آدمی کلمہ پڑھ کے جاتا تھا۔ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تبلیغ سے نہیں، واز سے نہیں، تقریر سے نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، نظر سے کلمہ پڑھانا۔ ایسی بلاد ساقیہ، ایسی بلاد ساقیہ کہ ہستی کی باقی نہ بو رہے، ایسی بلاد ساقیہ کہ ہستی کی باقی نہ بو رہے، تیرے قدموں میں مر مٹوں بس دل میں تو ہی تو رہے۔ صحابہ سے منگائی جاتی ہے، صحابہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، صحابہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ تو پہلے کی باتیں ہیں، میں آپ کو ایک تازہ بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، روحانی ڈاکٹر ہیں۔ پہلے تو وہ جسمانی ڈاکٹر تھے، کلینک تھا، اسپتال تھا، مریض چیک کرتے تھے، بڑی رش ہوتی تھی، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن وہ کسی اہل نظر کی نظر میں آتے اور ڈاکٹر سے انہیں روحانی ڈاکٹر بنا دیا۔ جب روحانی ڈاکٹر بن گئے، پہلے تو کلین شیخ سوٹ بوٹ سب اتر گیا، جیسے آپ ان بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں، سفید نورانی داڑھی مبارک، ساری فیملی ان کی امریکہ میں ہے، وہ پنڈی میں ہے، ابھی اس وقت بھی وہ امریکہ میں ہے، فیملی کے پاس گئے ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتے کا امریکہ کا ویزا اپلائی کیا، ایک ہفتے کا ویزا ملتا ہے مجھے، اور انہیں 5 سال کا دے دیا۔ جب میں ایئرپورٹ پر اترا، نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترا، تو میں سوچنے لگا مجھے یہاں کیوں بلایا گیا، میں کیوں آیا ہوں؟ بھائی آدمی کہیں جاتا ہے کوئی مقصد لے کر جاتا ہے۔ ایک نوجوان آیا، مجھے اس نے لیا، لے گیا، ایک حال میں پہنچے، بس آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ حال میں پہنچے، وہاں ایک گوری عورت ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے پاس عیسائی آتے ہیں اور وہ کہتی ادھر اپنا نغمہ سناؤ عیسائیوں کو۔ وہ کچھ سناتے ہیں عیسائیوں کی جو غزلیں وغیرہ، پھر کہتی ہے میرا نغمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اگر 25 آدمی آئے تو انہیں سے 20 آدمی مسلمان ہو کر جاتے ہیں، وہاں 500 آدمی اس عورت نے مسلمان کر دیا، ایسے ہی نظر سے 500 آدمی مسلمان کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں سوچا میں کیوں آیا ہوں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ جیسے شاہ صاحب آپ کو مسائل بتاتے ہیں
وہ نئے لوگ تھے، نو مسلم تھے، ان کو پتہ نہیں تھا پاکی کا، ان کو پتہ نہیں تھا وضو کا، ان کو پتہ نہیں تھا استنجے وغیرہ کا. پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے سارا کچھ ان کو بتایا اور پھر وہ پورا جہاز لے کر عمرے کے لیے آئے. اور ہمیں تو وہ وہاں پر صلاۃ السلام نہیں پڑھنے دیتے نا روضہ پاک کے سامنے، تو چونکہ گوروں کو تو وہ منع کر نہیں سکتے جی، ان کے لیے جائز ہے، ہماری شرک ہے وہاں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں نہیں کر پڑھنے دیتے. تو وہاں پر انہوں نے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ ساری کیسٹ سنائی ہے. تو یہ ہے کہ اہل نظر اس وقت بھی تھے، وہ جو نظر کا سلسلہ تھا چلا آ رہا ہے وہ اب بھی ہے. الحمدللہ آپ کے پاس بھی اہل نظر ہیں اور یہ نظر سے لوگوں کو فیض دے رہے ہیں. اللہ ان کا فیض جاری ساری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگ ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، اپنے آقا کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ ہماری نسبت کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جناب عابد بیان صاحب، ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ یہ اپنی قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنی روحانی باتوں سے ہمارے دلوں کو منور کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر طرف ہم پر قائم رکھے. سامعین محترم، آپ کو یہ جب کرانے کے لیے قانون ہے لاتے ہیں، اس میں نام ضرور کیا کریں اور ایک فکرہ لکھتے کریں کس خاص مقصد کے لیے ہے، کیونکہ ہر ایک کا کام جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اس میں کچھ نام لکھے نہیں اور کچھ لوگوں کے نام نہیں لکھے ہوئے. اس میں کچھ کینسر کے مریض بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ کالے یا کہاں کے بھی ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے. اور جن کو آج کی تکلیف کی وہ مجھ سے جو ہے محفل کے بعد ضرور مل کر جائیں گے. یہ بند کر.